السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن باع سیفا محلا بمئة درہم ومن باع سیفا محلا بمئة درہم وحلیته 50 درہما فدفع من ثمنه 50 جاز البيع وكان المقبوض من حصة الفضة وإن لم يبين ذلك وكذلك إن قال خذ هذه 50 من ثمنهما فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية ومن باع إناء فضة ثم افترق وقد قبض بعد ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض والصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده وإن باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بدلا من الجنس الآخر۔ جی کل اس تعلق سے بات آئی تھی، آج مسائل اور وضاحت دونوں ایک ساتھ سماعت کریں۔ فرماتے ہیں کسی نے اگر تلوار بیچی، ایسی تلوار جو سونے یا چاندی سے آراستہ ہے، یعنی زیور سے، سونے چاندی سے آراستہ کی ہوئی۔ آراستہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، یہ سونے چاندی کا، یا پھر یہ ہے کہ اس کا دستانہ قبضہ جو ہے یہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس پر قبضے پر جو ہے سونے چاندی کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی صورت ہو، یعنی تلوار کے ساتھ سونا چاندی بھی موجود ہے۔ کتنے میں بیچا؟ بمئة درہم، 100 درہم میں بیچا، اور اس میں جو زیور ہے یعنی سونا یا چاندی ہے وہ 50 درہم کا ہے۔ گویا 100 درہم میں تلوار بیچا، 50 درہم کا سونا یا چاندی اس میں لگا ہوا ہے۔ اب خریدار نے کیا کیا ہے؟ فدفع من ثمنه 50، تو خریدار نے اس تلوار کی قیمت میں سے 50 درہم دیا اور 50 درہم ادھار رکھا۔ جاز البیع، تو یہ بیع جائز ہے۔ وکان المقبوض من حصة الفضة، اور جو 50 درہم قبضے میں آیا ہے وہ چاندی یا سونے کے بدلے میں ہوگا۔ عموماً چاندی کا دستانہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے فضہ کی وضاحت کر دی۔ یعنی مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک شخص تلوار بیچ رہا ہے 100 درہم کے بدلے میں، اور اس میں 50 درہم کے زیور لگے ہوئے ہیں۔ اب خریدار 50 ہی درہم دے کر کے اس کو لے رہا ہے، تو بیع صرف کا تقاضا یہ ہے کہ
اس کو نقد ہی ہونا چاہیے دونوں طرف سے، اور یہاں 50 درہم نقد ہے اور 50 ادھار ہے، تو بیع فاسد ہو جانی چاہیے، مگر یہ بیع جائز ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ زیور 50 ہی درہم کا ہے اور 50 اس نے دیا ہے، تو اب مانا یہ جائے گا جواز کی راہ نکالنے کے لیے کہ گویا جو ثمن ہے یعنی جس میں عقد صرف ہے وہ نقد ہے، کہ 50 درہم اس نے دیا اور 50 درہم کا زیور لیا، اور جو تلوار ہے جو بیع صرف کے علاوہ والی صورت ہے اس میں گویا اس نے ثمن کو معجل رکھا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ، اگرچہ اس کو بیان نہ کرے کہ یہ کس کی طرف سے دیا ہوں، یعنی تلوار کے بدلے میں دیا ہوں 50 درہم یا اس میں جو چاندی ہے اس کے بدلے میں دیا ہوں، نہ بیان کرے تب بھی حکم یہی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ خُذْ هَٰذِهِ الْخَمْسِينَ مِنْ ثَمَنِهِمَا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ 50 درہم لو ان دونوں کی قیمت میں سے، ان دونوں قیمت مطلب یعنی چاندی اور تلوار دونوں کی قیمت میں سے 50 درہم لو، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے اس صورت میں بھی وہ 50 درہم اس چاندی ہی کے بدلے میں مانا جائے گا، اور جو تلوار ہے اس کا حصہ ادھار مانا جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آ گیا یہ بھی کیوں ہے، اس لیے کہ اگرچہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے مگر یہ رائج ہے کہ تثنیہ کا صیغہ واحد کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لفظ صیغہ تثنیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ حاشیے میں دیکھیے اللہ کا ارشاد ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو منہما سے مراد کیا ہے؟ واحد ہے نا، کہ اس سے۔ اب اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس تلوار کا 50 درہم لے لو، تب بھی گویا کہ اسی زیور کی طرف پھیرا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرف میں دستے کا دام الگ اور تلوار کا دام الگ نہیں رکھا جاتا، تو ایسی صورت میں اگر وہ وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ 50 روپیہ میں دستہ اور تلوار دونوں کا دام میں نے دے دیا ہے، تو یہ قول عرف کے اعتبار سے بھی اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَتَقَاوَضَا حَتَّى افْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْحِلْيَةِ، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 درہم اس نے دیا، اب ذمہ داری تھی کہ بائع 50 درہم پر قبضہ کر لے اور مشتری تلوار پر قبضہ کر لے۔ اگر دونوں نے قبضہ نہیں کیا تو حکم کیا ہوگا؟ اب دونوں قبضہ کریں یا دونوں میں سے ایک، دونوں قبضہ نہ کریں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہ قبضہ کرے، بات وہی ہو گئی۔ کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں بطل العقد فی الحلیۃ، تو زیور میں تو چاندی میں تو بیع بہرحال باطل ہو جائے گی، عقد ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کو نقدی ہونا چاہیے تھا اور یہاں قبضہ پایا نہیں گیا، لہذا نقدیت ثابت نہیں ہوئی۔ اور تلوار میں کیا ہوگا؟ کہتے والسیف ان کان لا یتخلص الا بضرر، اور تلوار میں بھی بیع باطل ہو جائے گی اگر زیور سے اس کو جدا کرنا بغیر ضرر کے ممکن نہ ہو۔ انکانا اگر اس میں سے ہو کہ جو جدا نہیں ہو سکتا مگر ضرر ہی سے، تو حاصل کیا نکلا کہ اگر تلوار اور زیور ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہوں تو ایسی صورت میں تلوار میں بیع درست ہوگی اور زیور میں باطل ہو جائے گی، اور اگر تلوار اور زیور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں دونوں میں بیع باطل ہو جائے گی، دونوں میں عقد ختم ہو جائے گا۔
یہ اسی طور پر ہے جیسے کہ چھت کی کڑی کوئی بیچ دے، چھت کے میں لگا ہوا جو ہے وہ لکڑی کا موٹا سا پلر ہے یا جو بیم ٹائپ کا جو ہوتا ہے، اسے اگر کوئی بیچ دے اور چھت لگی ہوئی ہے، ٹوٹی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس پلر کو یا اس بیم کو، کڑی کو، شہتیر کو چھت سے الگ کریں گے تو چھت کو نقصان پہنچے گا، چھت ٹوٹ جائے گی. اسی لیے فقہا نے وہاں کہا تھا کہ نہیں کر سکتے الگ دونوں کو. وہی حال یہاں پر بھی ہے کہ اگر اس طور پر ہو کہ اگر الگ کریں گے تو تلوار کو ضرر پہنچ جائے گا اور تلوار پھر ناقابل استعمال ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں دونوں میں بیع ختم ہو جائے گی. انکانا، اور اگر اس طور پر ہو، تلوار اس طور پر ہو کہ بغیر ضرر کے اس سے الگ کیا جا سکے، جاز البیع فی السیف، تو تلوار میں بیع جائز ہوگی اور زیور میں جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. اس لیے کہ تلوار میں بیع صرف نہیں ہے، زیور میں بیع صرف ہے، اور بیع صرف میں قبضہ ضروری ہے. تو جس میں بیع صرف کا وجود ہوا اس میں گویا کہ قبضہ ضروری ہے، اور جس میں بیع صرف کا وجود نہیں ہوگا اس میں قبضہ ضروری نہیں ہوگا. ومن باع اناء فضة، اسی طرح کا ایک مسئلہ اور بیان کرتے ہیں. کسی نے چاندی کا برتن بیچا، ثم افترقا، پھر دونوں جدا ہو گئے، اس حال میں کہ بائع نے ثمن کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا. بطل العقد فیما لم یقبض، تو عقد باطل ہو جائے گا اس میں جس میں کہ قبضہ نہیں کیا تھا. وصح فیما قبضہ، اور درست ہوگا عقد اس میں جس میں قبضہ کیا تھا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک ہی برتن ہے، مثال کے طور پر پیالہ ہے چاندی کا، اس پر بیع کی اور 100 روپے میں بیع مکمل ہوئی، پیالے پر قبضہ کر لیا مشتری نے، دام 50 روپیہ دیا ہے، 50 درہم دیا ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ آدھے پیالے پر مشتری کا حق ثابت ہو جائے گا اور عقد یہ آدھے پیالے پر صحیح ٹھہرے گا، اور باقی آدھے پیالے پر درست نہیں ٹھہرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آدھی قیمت دی ہے، تو جتنے کی قیمت دی ہے اتنے کا وہ حقدار ہو جائے گا اور بیع درست ہوگی. اور جتنے کی قیمت نہیں دیا اتنے کا، چونکہ عقد صرف میں نقد ہونا چاہیے، وہ چیز نہیں پائی گئی، تو اتنے کا حق جو ہے وہ مشتری کو لینے کا نہیں رہے گا، اور وہ عقد اتنے میں درست نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی، درست نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی برتن ہے تو اس میں کچھ میں عقد کا درست ہونا، کچھ میں عقد کا درست نہیں ہونا کیوں ہے؟ تو آپ کے حاشیے میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ پورے کا پورا جو برتن ہے یہ بیع صرف کے ماتحت تھا، اور یہ سمجھا جائے گا گویا کہ چونکہ چاندی کا برتن ہے تو یہ سمجھا جائے گا گویا کہ 100 درہم ہے، جو 100 درہم کے مقابلے میں دے رہا ہے. لہذا اگر 50 درہم دیا ہے تو 50 میں بیع درست ہوگی اور 50 میں درست نہیں ہوگی. اب یہاں پر یہ سرے سے عقد باطل کیوں نہیں ہے؟ نیچے ایک مسئلہ اور اسی طرح کا آئے گا، اس میں عقد باطل ہے سرے سے. اس لیے کہ جب عقد کیا تھا تو عقد کے وقت میں پورے برتن کا کیا تھا اور وہ عقد درست ہوا، تو ابتداءً یہ عقد درست ہوا تھا، برتن بیچے جانے کے لائق تھا، مبیع بننے کے لائق تھا، کوئی دقت نہیں تھی اس میں، تو شروع میں عقد درست تھا. فساد کب طاری ہوا؟ فساد کب پایا گیا؟ جب اس نے قیمت پوری نہیں دی، تو فساد یہ طاری ہوا ہے بعد میں. اسی لیے یہ فساد جتنے پر طاری ہوا اتنے ہی کا اعتبار کیا جائے گا، اور جتنے میں یہ فساد نہیں پایا گیا تھا اتنے میں یہ درست ہوگا. وہ ابتداً پورے میں درست تھا، نصف میں فساد پایا گیا تو نصف میں اسے فاسد قرار دیں گے.
اب برتن کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو کہتے وکان لنا مشترکن بینہما، برتن ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ مشترک ہوگا، یعنی بائع اور مشتری دونوں اس کے مالک ہوں گے۔ اصل میں ہونا چاہیے تو آدھا آدھا کاٹ دیا جائے پھر، لیکن کاٹ دینے میں ضرر ہوگا، اس ضرر سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان اس کو مشترک رکھا جائے گا، اور اس میں حرج نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اشتراک کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ۔ اب اسی مسئلے میں ایک دوسرا رخ اس کا، چاندی کا برتن خریدا ہے اور ہوا یہ کہ اس برتن کے کچھ حصے پر کسی اور کا حق ثابت ہو گیا، کسی اور نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا دلیل کے ساتھ کہ اس پر میرا بھی حق ہے، اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو انشاء اخذ الباقی بحصۃ من الثمن، چاہے تو باقی کو اس کے حصے کا دام دے کر کے لے لے، و انشاء رد ہو، اور چاہے تو اس کو واپس کر دے پورے کا پورا۔ آخر اوپر والے مسئلے میں اختیار نہیں دیا گیا، یہاں کیوں دیا گیا؟ تو وجہ صاف ظاہر ہے کہ اوپر والے مسئلے میں جب برتن بیچا جا رہا تھا تب وہ بیچے جانے کے قابل تھا پورے کا پورا، لہذا بیع پورے میں درست ہوئی تھی۔ نصف قیمت دیا تو فساد نصف میں پایا گیا، اس لیے نصف کو فاسد رکھا گیا، اور باقی کو میں عقد درست ہوا، وہ دونوں کو لینا دینا پڑے گا۔ اور دوسرے مسئلے میں یہ ہوا کہ بیع تو پورے برتن کی ہوئی، لیکن بیع کے بعد پتہ چلا کہ یہ برتن نصف تو بیچے جانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بیچ رہا ہے اس کا نصف ہی پر حق ثابت تھا، نصف پر تو کسی دوسرے کا حق ثابت ہے۔ تو ایسی صورت میں یہاں فساد طاری نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں فساد ابتداً ہی پایا گیا ہے۔ جب ابتداً پایا گیا ہے تو ایسی صورت میں ابتدائے عقد میں فساد کی صورت میں گویا عقد کی اصل ہی میں فساد ہے، لہذا اب مشتری کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کو رد کر دے، کیونکہ وہ پورا برتن لینا چاہ رہا تھا اور نہیں لے سک رہا ہے، اس لیے نہیں لے پا رہا ہے کہ اس کے پاس دام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے نہیں لے پا رہا ہے کہ بیچنے والے کا حق اس پر آ رہا ہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہے؟ تو مشتری کو ضرر پہنچے گا، اور ابتدائے عقد ہی میں یہ ضرر ہے موجود، اس لیے یہاں مشتری کو اختیار دیا گیا۔ اب اگر مشتری چاہے کہ وہ باقی کو لے لے، نصف کو لے لے، تو یہ اختیار ہے اس کو، وجہ اس کی اوپر بیان ہو چکی ہے کہ پورے کا پورا برتن چاندی کا ہے تو پورے کا پورا ثمن ہے، تو اس میں سے کچھ بھی بیچ سکتا ہے تھوڑا بہت کر کے۔ اب اتنا ہوگا کہ اگر اس کو ٹکڑا کرنا ممکن ہوگا تو ٹکڑا کیا جائے گا، اور اگر ضرر ہوگا اس میں تو مشترک کر دیں گے دونوں کو۔ وَإِن بَاقِتَةَ نُقْرَةٍ، نقرہ بولتے ہیں چاندی کی ڈلی وغیرہ کو، یعنی جس کو زیور نہ بنایا گیا ہو، سکہ نہ بنایا گیا ہو، بس چاندی نکالا ہے، اس کو صاف کر دیا نکال کر کے، ہے نا جی۔ تو چاندی کی ڈلی کو اگر کسی نے بیچا، فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا، تو اس میں بعض کا استحقاق ثابت ہو گیا، اخذ ما بقیہ بحصتہ ولا خیار لہ، تو اب خریدار بقیہ کو اس کے حصے کا ثمن دے کر کے لے گا، اور خریدار کو یہاں اختیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں 3 مسئلے آئے، ایک چاندی کا برتن ہے، ابتدائی عقد درست ہے، ثمن کے وقت کمی ہوئی تو نصف نصف کر دیا گیا۔ دوسرا ابتدائی عقد ہی میں خرابی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں حکم دیا گیا کہ مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو باقی لے لے اور چاہے تو واپس کر دے، پورا ختم کر دے بھائی۔ اور تیسرا مسئلہ کیا آیا؟ چاندی کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں کا بعض
کہ استحقاق ثابت ہوگا. تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ جتنا بچا ہے اتنا لے لے، اختیار نہیں رہے گا اس کو. بیچ والے مسئلے میں اختیار دیا، یہاں اختیار نہیں دے رہے ہیں. استحقاق برتن میں ہو تو اختیار ہے مشتری کو، استحقاق کسی ٹکڑے میں ہو چاندی کے، ڈلی وغیرہ میں ہو جو کوئی شکل اختیار ابھی نہ کیے ہے اس میں ہو تو استحقاق ہونے کے باوجود اختیار نہیں ہے مشتری کو. ظاہر سی بات ہے دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ چاندی کا جو ٹکڑا ہے تو وہ ٹکڑا مشتری خرید رہا ہے تو اس کی مقصدیت فوت نہیں ہوگی اگر اس ٹکڑے کو چند ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے. لیکن چاندی کا برتن خرید رہا ہے اور اگر اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا تو مقصدیت فوت ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ مشتری کی دلچسپی اس میں کم ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ کام کا نہیں رہا سوائے سمن بننے کے. تو اس لیے وہاں اختیار دیا گیا اور یہاں اختیار نہیں دیا گیا. اسی کہتے ہیں ولا خیار لہو، یہاں چاندی کی ڈلی میں اس کو اختیار نہیں ہے. ومن باع درہمین و دینارن بدینارین و درہمین جاز البیع، جس نے 2 درہم 1 دینار کو 2 دینار اور 1 درہم کے بدلے میں بیچا تو یہ بیع جائز ہوگی. یعنی ظاہراً لگتا ہے 2 درہم کو 1 درہم کے بدلے میں اور 2 دینار کو 1 دینار کے بدلے میں بیچا تو اس کو تو درست نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ایک عقد ہے، صفقہ ایک ہے اور اس میں مبی کی صورت میں جو سامان رکھا ہے وہ 2 درہم اور 1 دینار کا مجموعہ ہے، تو ایسی صورت میں اب سمن کی صورت میں جو رکھا اس میں 2 دینار اور 1 درہم کا مجموعہ ہے. تو اب ایسی صورت میں اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے. اور جواز کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ درہم 2 درہم یہ 1 دینار کے بدلے میں ہو جائے گا اور 2 دینار یہ 1 درہم کے بدلے میں ہو جائے گا. بات آئی ہے کہ جنسیت مختلف ہو جائے، سونا سونے کے بدلے میں ہو تو برابر برابر، چاندی چاندی کے بدلے میں ہو تو برابر برابر، لیکن سونا چاندی کے بدلے میں آ جائے تو اٹکل سے بیچنا درست ہوتا ہے، تو کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا بھی درست ہوگا. اسی کو فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْجِنسَيْنِ بَدْلًا مِّنَ الْجِنسِ الْآخَرِ، اور دونوں جنس میں سے ہر ایک کو دوسری جنس کے بدلے میں کر دیا جائے گا. یعنی چاندی کو سونے کے بدلے میں اور سونے کو چاندی کے بدلے میں کر دیا جائے گا. اسی طرح کا ایک مسئلہ اور بیان کرتے ہیں وَمَن بَاعَ 11 دِرْهَمًا ب10 دراہم ودینار جاز البیع، کسی نے 11 درہم 10 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں بیچا تو یہ بیع بھی جائز ہے، کیونکہ 10 درہم بہرحال 10 درہم کے بدلے میں ہے اور 1 دینار جو ہے وہ 1 درہم کے بدلے میں ہے. تو مالیت میں اگرچہ کمی زیادتی ہوگی مگر جنسیت بدل جانے سے حرج نہیں ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب آخر 1 درہم 1 دینار کے بدلے میں کوئی کیسے بیچ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جناب کہ کبھی کبھی کوئی سکہ چاندی کا ہی ہو، وہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کسی وجہ سے کہ نادر و نایاب ہونے کی وجہ سے کہ وہ تو ایک سکہ چاندی کا کروڑوں میں بکتا ہے. آپ یہاں 1 درہم کو 1 دینار کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو یہ کوئی عجیب اور تعجب نہیں ہے. وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غَلَّةً بِدِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّةً. آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کھرے کھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے، 24 کیرٹ اور 22 کیرٹ کا مسئلہ نہیں ہے، دونوں کو یکساں شمار کیا جاتا ہے. ابتدا میں بات آ چکی ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ 2 صحیح درہم اور 1 درہم جس میں کھوٹ ہو اس کی بیع درست ہے، 1 صحیح درہم اور 2 کھوٹ والے درہموں کے بدلے میں، کیونکہ یہاں خراب ردی اور جید یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ یکساں حکم رکھتے ہیں. جب دونوں کا حکم یکساں ہے تو ایسی صورت میں
گویا دونوں کے لیے برابری کا ہی حکم دیا جائے گا اور برابر بیچے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو بعد میں ہوگی۔